آج حتیٰ اللہ کے رسول سے کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے رسول کو بغیر دلیل کے نہ مانو. اس لیے ہر رسول کے پاس دلائل ہوتے تھے اور ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ اللہ کے نبی کو قبول کرتے تھے. جو بھی نبی آیا وہ ایک معجزہ لے کر آیا, ایک میریکل لے کر آیا, اور اس کی نبوت کی جو دلیل ہوتی تھی وہ معجزہ تھا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کی دلیل معجزہ کیوں ہے اور ان دونوں کے درمیان تناسب کیا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں, اس کی دلیل اکھاڑا ہوگا, کشتی ہوگی, وہ یہ دلیل بھی پیش کر سکتا ہے میں بڑا پہلوان ہوں کیونکہ کھاتا زیادہ ہوں, یہ دلیل نہیں ہے, اس کی تناسب نہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نبوت اور معجزے میں تناسب کیا ہے. ایک آدمی آ کر نبوت کا اعلان کرتا ہے, اس کی دلیل معجزہ کیوں ہے, ان کے دونوں میں کنیکشن کیا آپس میں. جواب اس کا ہے کنیکشن ہے. کنیکشن اس طرح ہے کہ یہ آدمی جو آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, یہ اللہ کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور بس جب اللہ ہونے کا نمائندہ دعوت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی طاقت کی جھلک ہونی چاہیے, کوئی ایسا کام کر سکے جو عام لوگ نہ کر سکیں. اور معجزے کی دو خصوصیات ہیں. ایک معجزے کی خصوصیت یہ ہے, ورنہ معجزہ اور جادو سیم ہے, ٹھیک ہے, عام آدمی کے لیے, ایکسپرٹ کے لیے ہو سکتا ہے فرق ہو اس میں, عام آدمی کے لیے سیم ہے. دو فرق ہیں, ایک یہ ہے کہ جادو کا توڑ پیش کیا جا سکتا ہے, معجزے کا توڑ نہیں. ایک دوسرا, جادو کو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے لیکن معجزے کو سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا. دیکھیں حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا تھا, ید بیضا بے شک اور عصا, ید بیضا اور عصا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مادر زاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے, مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور ہمارا نبی کے جہاں مختلف معجزات تھے ان میں سے مین معجزہ کیا ہے, قرآن ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور دوسرے معجزوں میں کیا فرق ہے. دوسرے معجزے وہ ظاہری معجزے ہیں, قرآن مانوی اور روحانی معجزہ ہے. اب قرآن کس طرح معجزہ ہے؟ قرآن دو لحاظ سے معجزہ ہے. ایک تو اس جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتا, دوسرا اس کی جو اخبار غیب ہے نا, آئندہ آنے کی خبریں, جیسے تبت یدا ابی لہب و تب, کہ قرآن نے بدعا دی ابو لہب کو, اور جس وقت بدعا دی ہے نا اس ٹائم پہ ابو لہب اور جو ہے عمر کی سیم پوزیشن تھی, دونوں نورانیت کے لحاظ سے, ایمانیت کے لحاظ سے اور اسلام کے لحاظ سے سیم تھے. اور اس وقت اس سے متعلق قرآن خاموش رہا ہے, اس کے متعلق بدعا دی, اور خدا نہ خواستہ یہ ابو لہب مسلمان ہو جاتا تو معجزہ نہ رہتا قرآن. یہ کیسا قرآن ہے, اس نے بدعا دی ہے اور تو مسلمان ہو گیا. صحیح بات ہے. اور جس طرح ایک دفعہ پاکستان میں سپاہی صاحبہ نے مشہور کیا, کہا کہ رشتی تو شیعہ ہو گیا ہے, اب وہ امام خمینی کو فتویٰ کہاں جائے گا جی. یعنی ایک نئی چیز انہوں نے پیش کر دی. یہ جو معجزہ قرآن کا اس وقت معجزہ تھا, آج معجزہ. اور قرآن نے جو معجزہ چیلنج دیا ہے نا, چیلنج 3-4 مرحلے میں دیا. پہلے کہا کہ قرآن جیسا قرآن لے آؤ, پھر جب وہ نہیں لا سکے کہا قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ, پھر نہیں لا سکے, پھر کہا ایک صورت لے آؤ, نہیں لا سکے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ, جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کو کہا جاتا ہے مثلا مثال کے طور پر, جی آپ نے 5 بجے آنا, 5 بجے نہیں آ رہا ہے تو 5:30 آ جائے, 5:30 نہیں آ رہا تو نماز کے وقت آ جائے تو جی. اس طرح قرآن نے بھی کہا اس اتمام حجت کرنے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو چیلنج کیا انسان. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم, کہ کیا ہے اگر قرآن پورا نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کی ایک صورت لے آؤ. اگر تم اس قرآن پر شک کرتے ہو اور پھر تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں, اکیلے نہیں لا سکتے تو اپنے گواہ بھی لے آؤ, ساتھی بھی لے آؤ, اور جس کو لانا ساتھ لے آؤ. بس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن معجزہ انبیاء کا معجزہ تھا, اور انبیاء سے لوگ مانگ سکتے تھے کیا ہے, معجزہ.
بس قرآن کی آیت بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ مومن وہ ہیں جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے بارے سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، اندھادھند آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ نہیں کر لیتے. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. خدا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ خدایا ہماری ازواج کو، ہماری ہمسروں کو، شریک حیات کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیں. یعنی ایسا ہماری اولاد کام کرے کہ جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کافی نہیں ہے، کوشش کافی نہیں ہے، اللہ سے مانگنا بھی ضروری ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ ظاہری طور پر سادے سے اولاد ان کی نیک نکلی، صحیح، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، ورنہ وہ تربیت کی الف بے نہیں آتی ہیں. وہ خود ان کی اپنی تربیت نہیں، اولاد کی بیچارہ کس طرح کریں گے. لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے، اولاد دینی لحاظ سے بھی نیک نکلی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی نیک نکلی ہے. اور یہی آیت بتاتی ہے یہ جو اولاد ہے نا، یہ ازواج ہیں، آپ ان سے متعلق ذمہ دار ہیں. آپ کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے، ان کی پیدائش آپ کے وسیلے سے ہوئی ہے، لیکن آپ ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ان کو آزاد نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ آپ نے ان کی طرف توجہ دینی ہے، اپنی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، نمونہ بننا ہے. پھر خدا سے بھی دعا کرنی ہے کہ خدایا میری اولاد کو نیک اور صالح قرار دے. اور یہ آپ معاشرے کی نسبت بھی ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی، اور خدا کی بارگاہ میں بھی آپ جواب دیں اگر آپ غفلت کریں گے اپنے بچوں کی نسبت سے. یہاں درس دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے، بچوں کی طرف توجہ دینی ہے. جہاں اپنے پراپرٹی کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں، اپنی صحت کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں، اپنے ملک و املاک کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں، وہاں پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی طرف بھی آپ توجہ دیں، ان کا خیال کریں، ان کو فالو کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ بیجا سختی نہ کریں جس کی وجہ سے اولاد آپ کی بگڑ نہ جائے. ممکن ہے آج وہ بچہ چھوٹا ہے، آپ سختی کر رہے ہیں، اس کو زبردستی لا رہے ہیں، لیکن کل بڑا ہو جائے گا وہ پھر باغی ہو جائے گا. لیکن آپ اس کو اگر لاجک سے، پیار سے، محبت سے سمجھا کر کے اسے بتائیں تو وہ جو اس کی تربیت قائم ہو، دائم رہے گی. اور دیکھیں نا امر بالمعروف میں بھی اس طرح ہے کہ سٹیج ہے، طریقہ کار ہے. اگر آپ کی طریقہ کار سے اگلا ضدی ہو رہا ہے، باغی ہو رہا ہے، تو آپ طریقہ کار اپنا تبدیل کریں. وہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نیا نیا ایران کا انقلاب آیا، لوگ بڑے سارے انقلابی ہو. ایک نماز پڑھتا تھا، وہ کس طرح کرتا، اللہ اکبر خمینی رابر، اللہ، نماز شروع تھی جی اتنا، یعنی وہ نماز میں بھی امام خمینی کا نام شامل کر دیا. تو ایک آدمی اس کے پاس گیا، اس نے ڈائریکٹ اس کو کہہ دیا کہ غلط ہے جی، تمہاری نماز باطل ہے. اس نے کہا اچھا ٹھہر. اس نے کیا کہ اللہ اکبر خمینی رابر مرد آباد منافق، نماز شروع کر دی. یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ آپ غلط طریقے سے کسی کو گائیڈ کرتے ہیں نا، وہ بجائے کہ ٹھیک ہو اور جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر تم اس سے منع کر رہے ہو نا میں ڈبل کروں گا. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اگلا بچہ یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، وہ ضد میں آ جائے. پیار و محبت سے. اور بعض اوقات ہماری تربیت کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے نا، وہ تربیت کے بجائے الٹا کام ہو جاتا ہے. تربیت کی ہے، کسی کو آپ غلطی بھی بتا رہے ہیں نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو علیحدگی میں بتائیں، علیحدگی میں بتائیں، اس کو طریقے سے بتائیں، پیار سے بتائیں، اس کو محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ اپنی انسلٹ محسوس نہ کرے. بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی کو طریقہ بتانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو سکھانا نہیں چاہتے بلکہ اس کی انسلٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ آتا ہے، اس کو نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ باغی ہو جاتا ہے، وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہوتا بھی علامہ صاحب زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ بندہ بتا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگلے کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے. انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو سم کے سامنے بتاتا ہے نا، وہ انسلٹ کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں غلط جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. تو وہ انسلٹ کسی کو برداشت نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد وہ باغی ہو گیا نا، اس کا الزام آپ پر ہے، اس کا گناہ آپ پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب